ہوا، نفس کی خواہش انسان کی ذات میں جاری و ساری ہے۔ جب خواہش آدمی کا نفس، اس کی جان، اس کی ذات، یہ خواہش نفس اسی کا ہی عمل ہے، اس لیے اور نفس پوری ذات میں جاری ہے، تو پھر خواہش نفس ہڈیوں میں، رگوں میں، پٹھوں میں، لہو کی لہروں میں جاری ہوگی۔ اور خواہش نفس جن چیزوں کی طلبگار ہے ان کے درمیان تو ایسا ہی تعلق ہو جائے گا جیسا لوہے کا مقناطیس سے اور مقناطیس کا لوہے سے تعلق ہوتا ہے، اور ہوائے نفس کا غلبہ قلب پر ہو جائے تو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود گمراہی۔ علم پورا ہے، اب غرور علمی بھی ساتھ ہے، اب غرور علمی ہے، اب قرآن حدیث کا علم بھی ہو گیا۔ اب جب نفس کی خواہشوں پر قرآن حدیث کا ملمہ بھی چڑھ جائے گا، قرآن حدیث کے علوم کا ملمہ بھی چڑھ جائے گا، اب نظر ثانی کی گنجائش ہی نہیں رہی، شاید میں غلط ہوں۔ اب میں تو نفس کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے وہ نظریات، وہ رائے پیش کر رہا ہوں کہ ان نظریوں رائے کی روشنی میں قرآن شریف کی آیتوں کی تشریح بھی اسی طرح ہو جائے گی، حدیثوں کا مفہوم بھی۔ جب اپنے کو غلط سمجھنے کا امکان ہی خواہش نفس نے نفس کے ذات کے وجود کے اندر رہنا نہیں دیا، اب خوف نہیں رہا، خشیت نہیں رہی، شرم نہیں رہی، حیا نہیں رہی، اب ہدایت نصیب اللہ تعالیٰ ان ساری اسباب ظاہریہ جو ظاہری اسباب ہدایت کے لیے لازمی ہیں، پھر اللہ کی خاص رحمت کا در کھل جائے تو کھل جائے، شاید وہ ہدایت نصیب فرما دے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہی ہوا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن حق تعالیٰ نے کچھ مادی قوانین بنائے ہیں، یہی ہوتا ہے، سنکھیا کھائے تو مرتے ہی مرتے ہیں، تیزاب پیے تو مرتے ہی مرتے ہیں۔ یہ حق تعالیٰ کے مادی طبی قوانین میں تبدیلی دیکھنے میں کبھی موجوں کرامتوں کی وجہ سے نظر بھی آئی تو بہت کم نظر آئی، لیکن روحانی اخلاقی قوانین جو بنا دیے ہیں خود انہوں نے تخلیق فرمائے ہیں، ان قوانین کے حساب سے تو ہدایت ناممکن سے ناممکن ہو گئی۔ ختم علی سمیعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، توفیق جب قلب کا کوئی گوشہ اس میں ہوا کی جگہ ہدا تو جب آئے گی، ہوا یعنی نفس کی خواہشوں سے قلب کا کوئی ایک ذرہ خالی رہ گیا ہوگا نا، بچ گیا ہوگا نا، وہ تو جسم و جان میں، رگوں میں، پٹھوں میں جاری ہے خواہش نفس، اس نے ہدایت کے داخل ہونے کے کا درد تو کیا کو رکھنا، درد بھی خالی نہیں چھوڑی ہے۔ ختم علی سمیعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، کوئی قلب کا ایک گوشہ خالی نہیں رہا ہوا سے۔ اب توبہ کی توفیق ہو تو کیسے ہو، خود ہی یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے در بند کر دیے، اللہ تعالیٰ کے روحانی اخلاقی قوانین تھے، ان قوانین کا ایک لازمی منطقی نتیجہ تھا۔ اللہ کو کسی کو محروم ہدایت نہیں رکھتے ہیں، انہوں کو طلب ہدایت کی ایک ازلی پیاس ہر آدمی کی فطرت میں اس کے قلب میں ودیت فرمائی، اب وہ ہدایت کے دروازے کے بند کیے ہوئے میں تو ہدایت کے حکم کی ظاہری بات کی انگنت صورتوں کی تخلیق فرمائی تھی، ہم نے تخلیق کی گئی قبول ہدایت کی ساری صورتوں کے در خود مسجود کیے، خود قانون شکن نہیں کی، اس کا لازمی منطقی نتیجہ نکلنا تھا۔ یہ اب ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے محروم ہدایت رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ کیا ہے تو ہوا ہے، لیکن فیصلہ کیا کیوں ہے؟ قانون شکنی کے نتائج یہی ہیں، یہی اسی بات کو
ہوا پرست نے ہدایت کے اسباب کو خود ہی مشغول کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توبہ کا در اپنے پر خود بند کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اختیار دیا گیا تھا، اپنے اختیار سے آپ ترک ہدایت اور اختیار گمراہی کے عشق میں اپنے آپ کو لے جا چکے ہیں، اب ٹھیک ہے، پھر ہمارا بھی یہی کوئی فیصلہ، کام تو ہمارے فیصلے سے ہی ہوگا، لیکن قانون شکنی ہوگی تو ہمارا فیصلہ وہ کیوں نہیں ہوگا جو قانون شکنی کے نظریے میں ہونا چاہیے، لازمی ہوگا۔ ویسے ہمارا فیصلہ وہ ہوئے بغیر کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی فیصلہ ٹالتے وہ ٹالتے، لیکن کیا لا قانونیت کا رواج ڈالتے، فیصلہ ٹالتے، لا قانونیت کا رواج ڈالتے؟ کیسے ڈالتے؟ پھر شرائع، پھر انبیاء، پھر الہام کتابیں، پھر ان کا کیا مفہوم ہے، پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ اسی بات کو 47ویں سورہ کی 16ویں آیت میں حق تعالیٰ نے دہرایا، جس بات کو یہاں میری پڑھی گئی آیت میں ختم علی سمیعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ اولئک الذین، ہوا پرستوں کی گفتگو ہے، بات اصل خرابیوں کی جڑ، دنیا اور آخرتوں کی ذلتوں اور اذیتوں کا واحد سبب اتباع ہوا، اس کے ورسز کیا ہے، اس کے برعکس اتباع ہدا۔ بنیادی کلیدی ایک اصطلاح ہوا اور ہدا۔ ہوا کیا؟ نفس کی خواہشوں کی فرما برداری، ہدا کیا ہے؟ الہادی رب قدوس و کریم کے احکام کی فرما برداری۔ احکام نفس چلیں گے یا احکام الہ چلیں گے؟